فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دین نصیب فرمایا ہے جو دین حیا والا دین ہے، اور اللہ جل جلالہ سب سے بڑے حیا والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ جیسے پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی باحیا ہوتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے ہم حیا والے نبی کی امت ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیا والا دین ہی نصیب فرمایا ہے۔ اور اس حیا کا ایک بہت بڑا تقاضا جو ہے وہ پردہ بھی ہے۔ اور پردہ جو ہے یہ سمجھ لیں اللہ جل جلالہ نے پردے کا حکم صرف عورت کو دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے گی، مرد کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے۔ مرد کے لیے حکم اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دیا ہے قرآن پاک میں، فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے کر لیں۔ تو مرد کا پردہ صرف یہ ہے کہ اس کی آنکھ جو ہے اس میں حیا ہونی چاہیے، اور اس حیا کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ غیر محرم کو دیکھ کر نیچے جھک جائے گی بس۔ باقی مردوں کے لیے یہ حکم نہیں کہ وہ اپنے چہرے کو چھپائیں اور اپنے چہرے کو اوپر کپڑا ڈال لیں، یہ مردوں کے لیے نہیں، یہ حکم عورتوں کے لیے ہے۔ یہ میں نے بات اس لیے عرض کر دی کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کرام وہ جب انٹرویو وغیرہ ان کے ہوتے ہیں تو ٹی وی اینکر جو عورتیں ہوتی ہیں، خواتین، وہ بے پردہ ان کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ان سے انٹرویو لے رہی ہوتی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ پردے کا حکم تو اللہ نے عورت کو دیا ہے، تو یہ اعتراض علماء پر نہیں اور عورتوں پر ہونا چاہیے کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا۔ عالم کی ذمہ داری ہے وہ اپنی نظر کو جھکا کر اس کے سامنے بیٹھ جائے اور جو بات وہ پوچھ رہی ہے وہ اس کو بتا دے۔ اور الحمدللہ جتنے بھی ہمارے علماء آ جاتے ہیں تو ان کی نگاہوں پر غور کیجئے، کبھی بھی غیر محرم پر وہ نگاہ نہیں ڈالتے، وہ اپنی نگاہ کو نیچے ہی رکھیں گے اور جو بات ہے وہ اس کو جواب دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچا کرے۔ عورت کے لیے اللہ نے دو حکم دیے ہیں۔ ایک حکم تو یہ دیا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی کہا قرآن میں کہ اے نبی جی ان عورتوں سے بھی کہہ دو کہ تم بھی اپنی نظروں کو نیچا کرو۔ اور ساتھ میں دوسرا حکم یہ دے دیا کہ اپنے آپ کو چھپانا بھی ہے عورت نے، اسی کو پردہ کہتے ہیں۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ آج کے اس بیان کے اندر آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو یہ پردہ ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں پردہ رکھا ہے۔ مثلا پردے کا جو ایک درجہ ہے وہ ہے انسان کا اپنے سطر کو چھپانا۔ سطر کیا ہے؟ مرد کا سطر ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے اس کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے۔ اب نماز میں سطر کا چھپانا فرض ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ نماز میں سطر کا چھپانا مرد کے لیے بھی فرض ہے، عورت کے لیے بھی فرض ہے۔ تو مرد اگر ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ چھپا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر یہ حصہ چھپا ہوا نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے مرد نماز جو ہے وہ بنیان پہن کے بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کا سطر جو ہے بازو وغیرہ یہ سطر میں شامل نہیں ہے۔ لیکن عورت ہاتھ، پاؤں اور چہرہ، اس کے علاوہ پورا جسم عورت کا سطر ہے۔ تو نماز میں عورت کا ہاتھ، پاؤں، چہرے کے علاوہ سارے بدن کا چھپانا عورت پر فرض ہے۔
ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مرد کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں تو آتی رہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر عورت کی پنڈلی نماز میں نظر آ رہی ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مرد کی کوہنی نظر آ رہی ہے تو آتی رہے، کوئی بات نہیں، عورت کی نظر آئے گی تو عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے سطر کا بھی فرق رکھا ہے کہ مرد کا سطر یہ بنایا اس لیے کہ مرد کو باہر کام کرنے ہیں، مزدوری کرنی ہے، ریڑھی لگانی ہے، کھیتوں میں کام کرنے ہیں، تو وہ اگر اس طرح اس کی پابندی عورتوں جیسی ہوتی تو پھر تو باہر بیچارے مرد کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عورت نے گھر میں رہ کر جھاڑو تپڑی، کھانا بنانا ہے، تو اس لیے اس کو ان چیزوں کی ضرورت پیش نہیں آنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کا سطر اور مرد کا سطر اس کا آپس میں فرق رکھ دیا۔ تو عورت مکمل جو ہے وہ جسم کو چھپائے گی، صرف اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ اگر خالی رکھ لے اور اس طرح نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ ان تین چیزوں کو ظاہر کرنا نماز کے اندر یہ چھپانا کوئی ضروری نہیں ہے اور ظاہر کرنے کی گنجائش ہے۔ اب دیکھیے آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ لو جی عورتوں کو اللہ نے کیوں پردے کا حکم دے دیا، چھپنے کا حکم دے دیا اور بند رہنے کا حکم دے دیا؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، دنیا کے اندر آپ کے گھر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو کھلا رکھنا ضروری ہے، جیسے شو پیس ہوتے ہیں، سینریاں ہوتی ہیں، اسی طرح برتن ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو نظر آنی چاہیے اور یہ ہوتی ہی اس لیے ہے کہ یہ نظر بھی آئیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بھی چھپا کر رکھتے ہیں، جیسا کہ پیسے ہیں، زیور ہے، اسی طرح آپ اپنا میک اپ کا سامان چھپا کر رکھتی ہیں۔ تو اب وہ کیوں چھپاتی ہیں کہ آپ کی نگاہ میں یہ زیادہ قیمتی چیزیں ہیں، ان کو کھلے طور پر رکھا نہیں جائے گا، ان کو چھپا کر رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو عورت اتنی قیمتی لگی ہے پوری کائنات میں کہ اللہ نے مردوں کو تو کہا تم کھلے پھرو، تمہاری مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن عورتیں اتنی قیمتی، سونے چاندی ہیرے کی طرح قیمتی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو چھپا کر رکھنے کا حکم دے دیا۔ تو یہ تو عورت کی زینت ہے۔ اب دیکھیے نا، الماری میں پڑا ہوا جو سونے کا سیٹ ہے وہ اگر کہے مجھ سے تو یہ آلو ہی اچھا ہے جو باہر پڑا ہوا ہے، مجھ سے تو یہ پیاز اچھی ہے، یہ چمچی اور یہ پلیٹ اچھی ہے جو باہر پڑی ہے، مجھے تم نے چھپا دیا، تو ہم کہیں گے ارے سونا تجھے کیا پتا تیری قیمت کیا ہے، تبھی تو ہم نے تجھے چھپا رکھا ہے، یہ بے قیمت چیزیں ہیں جو باہر پھر رہی ہیں۔ تو اس لیے مرد کی قیمت وہ نہیں ہے جو عورت کی ہے، تو یہ عورت کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اس کو قیمتی سمجھا، اسی لیے اللہ پاک نے اس کو چھپ کر رہنے کا حکم دیا اور چھپانے کا حکم اللہ نے قرآن میں اتار بھی دیا۔ تو اب یہ یہیں پر مسئلہ سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے سطر اور ایک ہوتا ہے حجاب، ان دونوں میں فرق ہے، یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ سطر کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جس کو نماز میں چھپانا ضروری ہے، وہ میں نے بتا دیا ہے کہ مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک اور عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے، کہ نماز میں یہ تین چیزیں کھلی رکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ پورا جسم عورت کو چھپا کر رکھنا نماز میں ضروری ہے۔ یہ ہے سطر کا مسئلہ اور یہ صرف نماز کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو باہر کی زندگی ہے، بازار کی زندگی ہے، رشتہ داروں میں آنا جانا ہے، وہاں جو مسئلہ چلتا ہے وہ سطر کا نہیں، وہاں مسئلہ چلتا ہے حجاب کا۔ حجاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جسم کا وہ حصہ جس کو غیر محرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے، جسم کا وہ حصہ جس کو غیر محرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے۔ اب جس طرح نماز میں پورا جسم چھپا ہوا تھا، صرف آپ نے نماز میں اپنا چہرہ، ہاتھ پاؤں کھولے تھے، تو غیر محرم مردوں کے سامنے آپ اپنے چہرے کو بھی چھپائیں گی، اور چہرے کو چھپانا اس کو حجاب کہتے ہیں، اس کو پردہ کہتے ہیں۔ یہ موٹی سی بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو نماز کے سطر کا مسئلہ ہے وہ دکھاتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا ہوگا کہ عورت کا چہرہ سطر میں شامل نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں دیکھو عورت کا چہرہ سطر میں تو شامل ہے نہیں،
اور یہ مولوی بلا وجہ عورت کو کہتے ہیں اپنا چہرہ چھپاؤ، اپنا چہرہ چھپاؤ۔ بھئی جب چہرہ سطر میں شامل ہی نہیں تو تم کاہے کو ہمیں چھپانے کو کہہ رہے ہو؟ تو ان کو سمجھایا جائے گا کہ سطر کا مسئلہ نماز سے ہوتا ہے، کہ نماز میں عورت کا چہرہ سطر میں شامل نہیں، اس لیے اس کو چھپانا بھی ضروری نہیں۔ لیکن جو ملاقات اور میل جول اور آنے جانے کا معاملہ ہے وہ سطر والا نہیں ہے، وہ حجاب کا مسئلہ ہے، اور حجاب کے اندر چہرہ اسی طرح داخل ہے جیسے باقی جسم عورت کا حجاب میں داخل ہوگا، کہ حجاب میں اپنے چہرے کو بھی چھپانا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اب سب سے پہلے آپ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا خاکہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پہلی امتوں کے اندر بھی عورتوں کا کس طرح جو ہے وہ اہتمام رہتا تھا کہ وہ پردہ کرتی تھیں، اپنے آپ کو چھپاتی تھیں، اور کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ مردوں سے الگ تھلگ رکھنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 20ویں سپارے میں بیان کیا۔ جب وہ مدین گئے، شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ پانی بھرنے کے لیے آئیں، تو قرآن میں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ مرد پانی بھر رہے تھے، وہ بچیاں، وہ عورتیں الگ کھڑی ہوئی تھیں، مردوں کے بیچ میں گھلی ملی نہیں، پردے کی وجہ سے الگ کھڑی رہیں۔ جب مردوں نے کنویں سے پانی بھر لیا چلے گئے تو پھر وہ اپنی بکریوں کو وہاں آ کر پانی پلائیں، اور قرآن یوں بیان کر رہا ہے تمشی علی استحیاء، کہ وہ جو بچیاں تھیں وہ آئیں اور وہ حیا کی سواری پر سوار ہو کر آ رہی تھیں، یعنی پردے کی حالت میں آئی تھیں اور ایک طرف کھڑی ہو گئی تھیں، اور پھر وہاں انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا اور وہاں سے واپس چلی گئیں۔ یہ پردہ ہے جو پہلی امت کی عورتوں کے اندر بھی رہا، اور حیا کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو چھپاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا، دنیا میں بھیجا، تو ان کا جو لباس تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اتار دیا، برہنہ ہو گئیں۔ تو قرآن میں آتا فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو انہوں نے فوراً جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے جسم پر لپیٹنا شروع کر دیا تاکہ ہمارا جسم چھپ جائے، پردہ ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ اما حوا سے یہ پردہ چلا ہے، اور حیا کا یہ نظام وہیں سے آج تک الحمدللہ مسلمان عورت تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اب مسلمان عورت کا بہترین جو پہچان ہے وہ اصل میں پردہ ہی ہے، اور پردہ نہیں تو پھر مسلمان عورت بیچاری کیا وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق جو ہے وہ گزار سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نظام کیسا عجیب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں اور ازواج مطہرات تھیں، وہ بھی اپنے آپ کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ چھپا کر اور جو ہے وہ باہر نکلا کرتی تھی، اور گھر میں رہتی تھی تو بھی اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی تھی۔ اب میں آپ کو تھوڑا تفصیل سے عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ پردہ کا اہتمام کتنا ہوتا تھا۔ حضور کی بیویاں اور صحابہ کرام کی جو خواتین تھیں وہ پردے کا کتنا زیادہ اہتمام جو ہے وہ فرماتی تھیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ پھر اس کے بعد عرض کروں گا کہ یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہمارے زمانے میں پھیلایا جا رہا ہے کہ عورت کا جو چہرہ ہے اس کا پردہ نہیں ہوتا، یعنی برقع پہن لے اور چہرے پر کچھ نہ ڈالے، بس چہرہ کھول کے یوں ہی بازار میں پھرتی رہے، اور یہی پردہ ہے، چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے۔ اس پر پھر میں آپ کے سامنے احادیث عرض کروں گا جس سے آپ خود فیصلہ کریں گی کہ چہرے کا پردہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پھر اخیر میں یہ بتاؤں گا کہ کن کن مردوں سے پردہ کرنا آپ پر فرض ہے اور کن کن مردوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ عرض کرنا ہے کہ پردہ کیسے کرنا ہے، شرعی پردہ کیسے کیا جاتا ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ یہ بڑا آسان کام ہے، ذرہ بھی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے جب حضرت زینب سے حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا تو آپ علیہ السلام نے دعوت کی، صحابہ آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے۔ تو اسی دوران کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے
وہ بڑے پریشان تھے، کچھ لوگ بیٹھ بھی گئے۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا حضور کو کہ وہ چلے گئے ہیں، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ساتھ تھے، تو 15 سال ان کی عمر تھی، یہ حضور کے خادم تھے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کے ساتھ گھر میں گیا، پہلے بھی جاتا تھا، لیکن اب چونکہ پردے کا حکم آ چکا تھا تو کہتے ہیں کہ جو ہی میں اندر گیا فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان، کیونکہ ادھر حضرت زینب بھی تھی، ایک پردہ جو تھا وہ ڈال دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اب پردے کا حکم آ گیا ہے، اب یوں گھروں میں بغیر اجازت کے اور بغیر پردے کے تم لوگ داخل نہیں ہو سکتے، لہٰذا تمہیں اب گھروں کے اندر یوں نہیں آنا چاہیے۔ یہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ پردے کا اہتمام حضور کے زمانے میں کتنا تھا کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی پردہ کرواتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھنے گئے عمرے کے بارے میں، اور ابھی بات چیت چل رہی تھی ہماری مردوں کی بھی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں اپنے گھر کے اندر تھیں، اور کہتے ہیں کہ وہ مسواک کر رہی تھی تو میں نے ان کی مسواک کرنے کی اور حلق سے جو صاف کرنے کی آواز وہ خود سنی ہے۔ کیا مطلب کہ وہ پردے میں ہمیں مسئلہ بتا رہی تھی، ہم ان سے مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر مسئلہ نہیں بتاتی تھی، بلکہ پردے میں بیٹھ کر اور پردے میں وہ ایسی بات جو صحابہ نے پوچھنی ہوتی وہ بتا دیتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے میرے نبی کے صحابہ، اگر تمہیں میرے نبی کی بیویوں سے کوئی بات پوچھنی ہے دین کے بارے میں تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر ان سے پوچھنا ہے، ان کے سامنے آ کر نہیں پوچھنا، کیونکہ پردے کا حکم اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی اس پردے کے اوپر پابندی کروا رہے ہیں کہ تم نے پردے کے پیچھے سے بات پوچھنی ہے جو بھی پوچھنی ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور اس میں کرلی بھی کی برکت کے لیے، اور وہ پانی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دیا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے پردے میں سے دیکھا کہ بلال وہ پانی پی رہے ہیں، اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے پیچھے سے آواز دے کر کہا ان کو اور ایک اور صحابی کو کہ اپنی ماں کے لیے بھی کچھ بچا لینا اس میں سے، یعنی میں تمہاری ماں ہوں، ام المؤمنین ہوں، اور حضور کا برکت والا بچا ہوا پانی مجھے بھی دے دینا، ایسا نہیں ہے کہ سارا تم خود ہی استعمال کر لینا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے ہیں اور وہاں سے وہ ان صحابہ سے بات کر رہی ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پردے کا اتنا زیادہ جو ہے وہ اہتمام ہوتا تھا۔ مسند احمد اور ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ایک دن میرے پاس بیٹھے تھے اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں، تو اتفاقاً ایک نابینا صحابی جو تھے وہ گھر میں آ گئے۔ اب وہ عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، وہ نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، تو جو ہی وہ گھر میں آئے تو حضور نے ہمیں کہا، حضرت میمونہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو، کہ احتجبا منہ، اس سے پردہ کرو۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ الیسا ہوا اعمی، یہ تو اندھا ہے، ہمیں دیکھ ہی نہیں سکتا، تو اس سے پردے کا کیا فائدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوانی انتما الستما تبصرانہ، چلو اگر وہ اندھا ہے تو تم دونوں تو اندھی نہیں ہو، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو نا۔ یہ اہتمام آپ نے اس وجہ سے کروایا کہ چلو اگر مرد عورت کو نہیں دیکھتا تو کم سے کم عورت کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی بلا وجہ مرد کو نہ دیکھے، تو یہ پردے کا اہتمام کروایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کس طرح آپ کے گھر میں پردے کا اہتمام رہا۔
اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہ کر پردہ کرنا یہ عورت کا پہلا درجہ ہے کہ وہ گھر سے نکلے ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عورت گھر میں پردے کی وجہ سے رہتی ہے، بلا وجہ گھر سے باہر نہیں جاتی، تو فَإِنَّهَا تُدْرِكُ عَمَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو ملتا ہے. یعنی عورت کا گھر میں پردے کی وجہ سے رہنا، بلا وجہ باہر نہ نکلنا، اس کو حضور نے اتنا پسند فرمایا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ المرأۃ اذا استعطرت، کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر عورت گھر میں اپنے خاوند کے لیے رات کو خوشبو لگاتی ہے کوئی بات نہیں، یہ پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے. لیکن بازار جانا یا کسی رشتہ دار کے ہاں جانا اور پھر خوشبو لگا کر جانا، حضور نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے پھر وہ مردوں کے قریب سے گزرتی ہے اور مرد اس کی خوشبو کی وجہ سے اس کو دیکھتے ہیں. ظاہر ہے جہاں سے خوشبو آئے گی نگاہ تو ادھر انسان کرتا ہی ہے نا. تو آپ علیہ السلام اتنے غصے ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، یہ عورت تو ایسی ایسی ہے، یعنی یہ بدکار عورت ہے کہ گویا کہ اپنے عمل سے بدکاری کی دعوت دے رہی ہے. کیوں کہ جب یہ خوشبو لگائے گی تو مرد اس کو دیکھیں گے تو بے پردگی ہوگی. تو جو کام پردے میں رکاوٹ بنتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی عورتوں کو جو ہے وہ منع فرما دیا. پھر ہمارے نبی کا کتنا اہتمام خود بھی پردے کا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر ملنے کے لیے جاتے تو لم یستقبل الباب من تلقاء کی وجہہ، تو حضور علیہ السلام کبھی بھی دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ یا تو دروازے کے دائیں یا دروازے کے بائیں طرف کھڑے ہوتے تھے. کیوں کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اندر گھر کے نگاہ جائے گی. اب گھر میں ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ میری نگاہ پڑ جائے. تو جیسے حضور نے خود پردے کا اہتمام اپنی ذات سے کیا ہے، اسی طرح عورتیں سے بھی پردوں کا اہتمام حضور نے خود کروایا ہے تاکہ ان کو جو ہے وہ عادت پڑے. آپ اندازہ لگائیں کہ پردے کا تو اتنا اہتمام کروایا. ایک روایت میں آتا ہے، بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تباشر المرأة المرأة، کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کو اپنے خاوند کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ بتائے، اور اسی طرح اپنے شوہر کے سامنے اس عورت کا حال اس طرح بیان نہ کرے کہ گویا کہ وہ مرد اس کو دیکھ رہا ہو. کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی سہیلی کو اپنے خاوند کے بارے میں نہ بتائے کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے، تاکہ اس کا دل اس کی طرف مائل نہ ہو. اور اپنے خاوند کے سامنے کوئی عورت کسی عورت کی باتیں نہ بتائے کہ اس کی آنکھ ایسی ہے، اس کی ناک ایسی ہے، اس کا جسم ایسا ہے. یعنی ایسا نقشہ پیش نہ کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کأنہ ینظر الیہا، گویا کہ وہ مرد خیالوں میں اس عورت کو دیکھ رہا ہے. یہ بھی بے پردگی کی ہی ایک نشانی ہے. اب آپ دیکھ لیں ہمارا دین کہاں تک کی بات سوچتا ہے، کہاں تک کی بات کرتا ہے کہ یہ بھی برداشت نہیں کہ کوئی عورت کا نقشہ بھی بنا کر پیش کرے اور خیالوں میں وہ مرد اس کی طرف متوجہ ہو. اس کو بھی حضور نے جو ہے وہ پسند نہیں کیا. اسی طرح پردے کے لیے عورت کو احکامات کیا دیے. ایک تو گھر سے جب نکلے گی تو وہ جو ہے وہ جلباب میں نکلے گی. وہ جلباب کی تفصیل میں آگے عرض کرتا ہوں وہ کیسے ہے چہرے کے پردے میں. لیکن چلے گی کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلے، کسی مجبوری میں نکلے گی ظاہر ہے، تو فرمایا کہ لیس لہن نصیب فی الطرق الا الحواشی، تو عورت کو چاہیے سڑک کے بیچ میں مردوں کے ساتھ ٹکراتی ہوئی نہ چلے، بلکہ سڑک کے کنارے پر ایک طرف ہو کر چلے تاکہ نہ کسی مرد سے ٹکرائے اور نہ کوئی مرد اس کو دیکھے. اب دیکھیں چلنے میں بھی ہمیں پردہ سکھایا گیا ہے کہ یوں چلو کہ تمہارا نہ مردوں سے اختلاط ہو اور نہ تمہارا مردوں سے کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ ہو.
پھر گھر سے جب بھی عورت کو نکلنا ہے بغیر برقع یا بڑی چادر کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں، بغیر برقع یا بڑی چادر لیے گھر سے عورت کو نکلنا نہیں چاہیے۔ روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، آپ نے عورتوں سے کہا کہ تم عید کی نماز کے لیے جو ہے وہ آنا، کوئی احکامات آپ نے بتانے تھے۔ تو ایک عورت کہنے لگی یا رسول اللہ کہ احدانا لیس لہا جلباب، ہم میں بعض ایسی غریب عورتیں ہیں جن کے پاس بڑی چادر نہیں ہے جس کو لپیٹ کر وہ آ سکیں، یعنی وہ پردہ نہیں کر سکتی، اتنی بڑی چادر اس کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، یہ نہیں کہا کہ وہ نہ آئے، بلکہ کہا کہ جس بہن کے پاس بڑی چادر ہے وہ اس کو بھی اپنی چادر کے اندر چھپا کر وہاں لے آئے، یعنی وہ خود بھی پردہ کرے اور اس کو بھی اسی چادر میں چھپا کر اس کا پردہ کروا دے۔ اب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں، ان عورتوں کو سکھا رہے ہیں کہ پردہ کتنی اہم چیز ہے، کہ اگر کسی کے پاس اپنی چادر نہیں تو دوسری عورت کی چادر میں چھپ کر چلی جائے تاکہ یہ پردے میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے والی بن جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ مسجد نبوی میں تھے، تو فرماتی ہیں کہ حضور کے چہرے پر بڑے غم کے آثار تھے، اور اپنے بارے میں فرماتی ہیں کہ اطلع من سائر الباب، تو میں نے دروازے کو تھوڑا سا کھولا اور اس کی جو تھوڑا سا سوراخ تھا اس میں سے میں حضور کو دیکھ رہی تھی کہ آپ کتنے پریشان ہیں اور آپ خبر بھی سن رہے ہیں۔ اور یہ نہیں ہوا کہ سیدہ عائشہ گھر سے نکل کر مسجد میں آ گئیں یا پورا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی ہیں، بلکہ چھپی ہوئی ہیں، بالکل تھوڑے سے کنارے سے دیکھ رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر اس وقت کیسے آثار ہیں۔ تو یہ وہ پردہ ہے جو ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے عورت کی نماز کے بارے میں، ابو داؤد شریف میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ المرأۃ فی بیتہا افضل من صلاتہا فی حجرتہا، کہ عورت اپنے گھر کے اندر جو اندر چھپ کر نماز پڑھتی ہے یہ نماز اس نماز سے اچھی ہے جو وہ جو ہے کسی کوٹھڑی وغیرہ کے اندر جو ہے وہ پڑھتی ہے۔ اور فرمایا وَصَلَاتُهَا فِي مِخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا، اور اگر گھر کے صحن میں نماز پڑھے اس سے بہتر ہے اندر چھپ کر کسی کمرے میں پڑھ لے۔ کیوں؟ صحن بھی اس کا اپنا ہی ہے، کمرہ بھی اپنا ہی ہے، لیکن اندر کی نماز کو کیوں پسند کیا کہ اندر چھپ کر نماز پڑھنے میں پردہ زیادہ ہوگا۔ صحن میں ممکن ہے اچانک کوئی مرد آ جائے، ممکن ہے چھت سے کسی کی نگاہ پڑ جائے، تو اس لیے ہمارے نبی نے عورتوں کو اتنا زیادہ پردے میں رہنے کا جو ہے وہ حکم جو ہے وہ دیا۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ عورتوں میں یہ بات بہت پھیلائی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے جس بات میں کسی کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ جلدی سے اس کو قبول بھی کرتا ہے۔ اب عورتوں کو بڑا فائدہ محسوس ہوتا ہے کہ چلو اچھا جان چھوٹ گئی، چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ اصل میں جو بے پردگی کی وجہ ہے نا، یعنی جو عورتیں چہرے کا پردہ نہیں کرتی، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے۔ اب وہ کہتی ہیں اگر منہ ہی چھپا لیا تو اتنا مہنگا میک اپ کروانے کا فائدہ کیا ہے، تو وہ بیچاری اپنا میک اپ دکھانے کے چکر میں اللہ کا حکم توڑتی ہیں، بے پردگی میں رہتی ہیں اور اپنا چہرہ دوسروں کو دکھاتی پھرتی ہیں۔ تو یہ اچھی طرح سمجھ لیں، سب سے پہلا پردے کا درجہ کیا تھا کہ عورت اپنا ستر چھپائے، دوسرا درجہ یہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر پردہ کرے، کہ گھر میں ہی رہے، باہر نہ آئے، اور جو کوئی مرد وغیرہ آتے ہیں تو ان سے پردے میں رہ کر بات کرے اور اندر ہی دروازے کے کھڑی کھڑی ضرورت کی بات کرے، نہ ان کے سامنے آئے نہ ان کو اپنے سامنے آنے دے۔ یہ دوسرے درجے کا پردہ تھا۔ اور تیسرے درجے کا جو پردہ ہے وہ ہے عورت کے چہرے کا پردہ۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں پہلے دو پردے تو ساری عورتیں کرتی ہیں، زیادہ مسئلہ یہ تیسرے درجے کے پردے کا ہے جو چہرے کا ہے۔
چہرے کا پردہ کرتے ہوئے بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کی جان نکلتی ہے، اور ان کو دائیں بائیں سے جب دلیلیں مل جاتی ہیں تو تھوڑا سا ان کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیا ہے۔ تو اب ان کی خدمت میں یہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اہم بات آپ یہ سمجھ لیں کہ دو قسم کی عورتیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا، کہ وہ بوڑھی عورتیں جن سے نکاح کی امید نہیں، یعنی 80 سال کی 70 سال کی عورت ہو گئی ہے، اب ظاہر ہے نہ یہ کسی سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہے، نہ کوئی اس سے نکاح کرے گا، اور اتنی بوڑھی ہو جاتی ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، اور بڑھاپے کی وجہ سے چہرے کے خد و خال بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان کو گنجائش دے دی ہے۔ کیا گنجائش دے دی ہے؟ کہ اپنے محرم کے سامنے عورت جن اعضاء کو کھول سکتی ہے، انہی اعضاء کو یہ عورتیں غیر محرم کے سامنے بھی کھول سکتی ہیں۔ مثلا ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، مثلا وضو میں جو کام کر سکتی ہیں، وضو میں آپ بازو کھول کر وضو کریں گی تو باپ بھائی کے سامنے ظاہر ہے کوئی حرج نہیں، بازو کھول لیے تو وضو کر لیں، اسی طرح ٹخنوں تک پاؤں کھول لیے کوئی بات نہیں، چہرہ کھول لیا ہے۔ تو بوڑھی عورت اگر چہرے کا پردہ نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو جو ہے وہ رخصت دی ہے کہ یہ گناہ گار نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ یہ بن سنور کر زینت نہ کرے، کیونکہ آج کل بیوٹی پارلر ایسی برکت کی چیز ہے کہ کوئی عورت کبھی بوڑھی ہوتی نہیں ہے، چاہے وہ 100 سال سے بھی اوپر چلی جائے، وہ ایسا میک اپ کر دیتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ وہی بڑھیا ہے، وہ ہوتی وہ دادی ہے، لگتی وہ کاکی ہے میک اپ کے بعد۔ تو اس لیے یہ شرط ہے کہ اگر وہ میک اپ وغیرہ نہیں کرتی، بالکل سادہ رہتی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے پردے کا حکم ساقط ہو چکا ہے، لیکن وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر یہ بھی پردہ کر لیں تو اچھی بات ہے، یعنی ان کے لیے ضروری تو نہیں لیکن کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، بلا وجہ ان کو کیا ضرورت ہے بے پردگی کی، لیکن بہرحال اگر یہ نہیں کرتی تو ان کے اوپر کوئی پردے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اب رہ گیا باقی عورتیں جو ایسی نہیں ہیں، چاہے وہ 60 سال کی ہیں 50 سال کی ہیں، اگر وہ ایسی ہیں جو دیکھنے میں ایسی ہی لگتی ہیں کہ ان کی طرف دیکھنے سے کسی مرد کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو سکتا ہے، مطلب یہ کہ وہ بالکل ایسی نہیں ہے جیسے بڑھیاں ہیں بلکہ بس تھوڑی سی عمر ڈھلی ہے، وہ بھی انہی لڑکیوں کے ساتھ شامل ہے پردے میں جو کہ بالغ ہو چکی ہیں، اور ان کے لیے بھی پردے کا حکم وہی ہوگا جو دوسری عورتوں کے لیے ہوگا۔ اب وہ چہرے کا پردہ، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بالکل صاف صاف ملتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑا عرض کرتا ہوں وہ روایات جن سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت حضور کے پاس آئی، اس نے کچھ کاغذ پر مسئلہ لکھا ہوا تھا، اس نے حضور کو دینا تھا۔ اب دیا کیسے ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اومت امرأۃ من وراء ستر بیدیہا کتاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر اس نے وہ رقعہ حضور کو دے دیا اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، یعنی پردے کے پیچھے سے دیا ہے۔ اب پردے کے پیچھے سے دینے کا مطلب ہے اپنا چہرہ اس نے پردے کے پیچھے چھپایا، پھر نیچے سے وہ جو ہے وہ دینا تھا جو رقعہ حضور علیہ السلام کو وہ اس نے دے دیا، لیکن یہ نہیں کہ حضور کے سامنے آ کر اس نے وہ پردہ جو ہے وہ دیا ہو۔ ایسی حدیث میں آتا ہے ایک عورت تھی ام خلاد رضی اللہ عنہا، جنگ ہوئی تو اس کے بچے بھی جنگ میں شہید ہوئے، اب یہ بیچاری اپنے بچوں کا پتہ لینے کے لیے دوڑی بھی آئی۔ اب روایات کے الفاظ آپ سنیں گی آپ حیران ہو جائیں گی۔ تو یہ جب آئی ہے تو حدیث کے لفظ یہ ہے کہ وَهِيَ منتقبۃ، اس عورت نے پردہ کیا ہوا تھا، یعنی
کسی کے ماں کو پتہ چلے کہ اس کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، آپ بتاؤ اس ماں کو کہاں پردہ یاد رہتا ہوگا؟ لیکن قربان جائیں ان اللہ والیوں پر کہ انہیں ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یاد رہتا تھا، بھولتا نہیں تھا۔ اب یہ دوڑی بھی آئی اور پردہ کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اس سے کہا کہ جئتی تسألین عن ابنی کی وانت منتقبۃ، اری خاتون تو اپنے بچوں کی لاشوں کو لینے کے لیے آئی ہے اور پردہ کیا ہوا ہے تو نے؟ مطلب یہ کہ اس حالت میں تو عورت کو پردہ یاد ہی نہیں رہتا، تو نے اس حالت میں بھی پردہ کیا ہوا ہے۔ آگے سے اس کا جواب سننے والا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو یہ عورت کہنے لگی ان ازرع ابنی فلن ازرع حیائی، ارے میں نے اپنے بچوں کو تو کھویا ہے لیکن میں نے اپنی حیا کو نہیں کھویا۔ مطلب یہ کہ چلو میرے بچے چلے گئے تو کیا ہوا، ان بچوں کے جانے کی وجہ سے میں اپنی حیا کو رخصت نہیں کر سکتی۔ اب یہ عورت اپنے بچوں کی لاشوں کو بھی چہرہ چھپا کر لینے آئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے مسلمان عورت، اگر چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو بتائیے میں کیا کر رہی ہوں، مجھے سے سبق سیکھ لے۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک جنگ میں گئی تھی حضور کے ساتھ، تو قافلہ آگے چلا گیا، یہ پیچھے رہ گئی، تو کہنے لگی کہ میں وہاں لیٹ گئی کہ چلو پیچھے سے جو صحابی آئیں گے میں ان کے ساتھ آگے چلی جاؤں گی۔ تو کہنے لگی کہ میں لیٹ گئی، سو گئی، تو پیچھے سے صحابی آئے صفوان رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو میں ایک دم آواز سن کر اٹھی۔ اب اٹھتے ہی سب سے پہلا کام حضرت عائشہ نے کیا کیا، کہنے لگی فخمرت وجہی بجلبابی، تو میں نے اپنی چادر سے سب سے پہلے اپنے چہرے کو چھپایا، کیونکہ غیر محرم مرد تھا تو اس کے سامنے میرا چہرہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو سب سے پہلے فرماتی ہے میں نے چادر سے اپنے چہرے کو چھپایا تاکہ غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہ پڑے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی باحیا عورتیں تھیں، اور ان کو دین ہم سے زیادہ پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا کہ قرآن کی فلاں آیت سے چہرے کا پردہ ثابت نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی یہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ہم سے زیادہ سمجھنے والی تھی، ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ ایسے ہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب ان سے نکاح کیا تو اصل میں یہ جنگ میں قیدی بن کر آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر ان سے نکاح فرمایا۔ اب جو باندھی ہوتی تھی، قیدی ہوتی تھی، وہ پردہ نہیں کرتی تھی، اسلام کا حکم یہ تھا، اور جو بیوی ہوتی تھی وہ پردہ کیا کرتی تھی دوسروں سے۔ اب صحابہ کہنے لگے کہ آیا حضور نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا ہے یا نہیں کیا، اب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب آپس میں صحابہ کہنے لگے، یہ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، کہنے لگے کہ ان حجبہا فہی احدی امہات المؤمنین، اگر تو حضور نے حضرت صفیہ سے پردہ کروایا تو سمجھ لو نکاح کر لیا ہے، یہ حضور کی بیوی ہے، اور اگر نہیں کیا تو پھر یہ بیوی نہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سواری پر سوار کروایا، اور حدیث میں آتا ہے وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ، اور حضرت صفیہ اور لوگوں کے درمیان آپ نے پردہ ڈال دیا تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے، تو اس سے لوگ سمجھ گئے کہ حضور نے ان سے نکاح کر لیا، یہ حضور کی بیوی ہے۔ اب دیکھ لیں کہ حضور اپنی بیویوں کو نکاح کرتے ہی فوراً پردہ کروا رہے کہ اس کا چہرہ کوئی غیر محرم دیکھ نہ سکے، یہ ہمارے نبی کی حیا بھی تھی اور بتانا بھی تھا کہ چہرے کا پردہ ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت حضور کی ایک زوجہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنی ایک بیوی سے جب نکاح فرمایا، وہ زمع کی بیٹی تھی، تو اب سودا رضی اللہ عنہ ان کا نام تھا، تو ان کا ایک بھائی تھا جس کے بارے میں شک تھا کہ پتہ نہیں یہ ان کا بھائی ہے یا نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے شک کی وجہ سے ان سے فرمایا احتجبی منہ یا سودا، اے سودا تو اس سے پردہ کر، ہو سکتا تیرا بھائی نہ ہو اور یہ بلا وجہ تجھے دیکھتا رہے، تو اس سے پردہ کیا کر۔ تو حدیث میں آتا ہے فما رآہا حتی مات،
کہ پوری زندگی موت تک اس لڑکے نے پھر حضرت سودا کو دیکھا نہیں، یعنی انہوں نے ایسا پردہ کیا کہ موت تک اپنا چہرہ اس کے سامنے کبھی بھی نہیں کھولا۔ اب یہ ہمارے نبی کی بیویوں کا چہرے کا پردہ ہے۔ اب بھی اگر کوئی بیچاری نادان کہہ دے کہ اجی چہرے کا پردہ نہیں ہے، ہمارے نبی نے تو مردوں کیا ہجڑوں سے بھی پردے کا حکم دیا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے کہ ہجڑا تھا، یہ لوگوں کے گھروں میں گھستا تھا اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو آتے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوہم من بیوتکم، کہ ان ہجڑوں کو اپنے گھروں سے نکال دو، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو مدینہ سے نکال دو، یہ گڑبڑے کرتے ہیں۔ تو اس لیے گھروں میں یہ جو خسرے آتے ہیں نا، گھروں میں گھس جاتے ہیں، ان سے بھی عورتوں کو پردہ کرنا بنتا ہے۔ کیوں کہ یہ ہجڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اکثر مردوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، نہ یہ پوری عورتیں تو ہوتی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ مردوں کے حکم میں سمجھ کر عورتوں کو ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے، بلا وجہ ان کے سامنے نہیں آ جانا چاہیے۔ ایسی عورتیں آ جاتی ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا ایو شیء خیر للمرأة، یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین فخر والی چیز کیا ہے؟ کسی کو جواب نہ آیا، حضرت علی بھی تھے ان کو بھی نہ آیا۔ وہ گھر آئے، حضرت فاطمہ سے پوچھا، انہیں پوچھا ان سے کہ خیریت ہے؟ کہنے لگے حضور نے کوئی سوال پوچھا ہے وہ ہمیں آ ہی نہیں رہا۔ کا کیا؟ انہوں نے بتایا، تو کہنے لگی اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بہترین چیز عورت کے لیے یہ ہے کہ لا یرین الرجال ولا یرونہن، کہ نہ تو وہ عورت کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس عورت کو دیکھے، یہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، یعنی قابل فخر چیز یہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے، یہ تبھی ممکن ہے جب وہ چہرے کا پردہ کرے گی۔ اگر وہ چہرہ کھول کر سب کے سامنے آ جائے گی تو پھر کہاں وہ چھپ سکے گی اور کہاں اس کا پردہ ہوگا؟ اس لیے ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی تو حضور بھی تھے، تو اونٹ نے تھوڑا بدکا، حضور بھی گر گئے اور صفیہ رضی اللہ عنہ بھی نیچے گر گئیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دوڑے، حضور کو پکڑا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے چھوڑو، عورتوں کو دیکھو۔ تو جب ابو طلحہ کہتے ہیں کہ میں گیا حضرت صفیہ کو اٹھانے کے لیے، تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حضرت صفیہ کے چہرے پر کپڑا ڈالا تاکہ پردہ ہو جائے، اس کے بعد ان کو اٹھایا اور ایک طرف کو کر دیا۔ اب یہ بتائیں سب روایات پر غور کر کے کیا اس کے بعد بھی یہ کسر رہ گئی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، یہ تو ایسے ہی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ مولویوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عورتوں کو قید کرتے پھرے؟ ہم تو آپ کو اللہ کا حکم بتاتے ہیں، ہم حکم بناتے نہیں ہیں، حکم بتاتے ہیں۔ ہم مسئلہ بناتے نہیں ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، اور وہ میں نے آپ کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی ہے۔ اب یہ اگلی بات، اہم بات یہ ہے کہ اب پردہ تو عورت کو آپ کو پتہ چل گیا کہ مجھے پردہ تو کرنا ہے۔ اب پردہ کرنا کن کن سے ہے؟ کون کون سے ایسے مرد ہیں جن سے آپ نے اپنے آپ کو چھپانا ہے؟ اب یہ اچھی طرح توجہ سے سن لیں، تقریباً یہ کافی سارے مرد بن جائیں گے، تو ان مردوں سے اپنے آپ کو چھپانا ہر عورت کی ذمہ داری ہے۔ 12 سے زیادہ یہ مرد نکل آئیں گے کہ جن سے آپ کو پردہ کرنا ہے۔ اصول سمجھ لیں کہ جس مرد سے عورت کا نکاح نہیں ہوتا اس مرد سے عورت کا پردہ بھی نہیں ہوتا، اور جس مرد سے کبھی نکاح ہو سکتا ہے اسی مرد سے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی جس سے نکاح نہیں ہوگا اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں، اس لیے پردے کی ضرورت بھی نہیں۔ اب وہ کون کون سے مرد ہیں جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے پردہ بھی نہیں ہے؟ پہلے وہ سن لیجئے۔ مثلاً ماں ہے، اب ماں کا اپنے بیٹے سے نکاح نہیں ہو سکتا، دادی کا پوتے سے نہیں، نانی کا اپنے نواسے سے نہیں،
تو جن سے نکاح نہیں ان سے پردہ بھی نہیں، تو بیٹے اور ماں کا آپس میں پردہ نہیں ہوتا، تو ماں اپنے بچوں کے سامنے چہرہ کھول کر ہی بیٹھتی ہے اور بازو بھی چڑھا سکتی ہے، اور پنڈلیوں تک اپنی شلوار کسی عذر سے اگر اونچی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، بس یہی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح بیٹی ہے، اس کا اپنے باپ سے نکاح نہیں ہوتا، پوتی کا دادے سے نہیں ہوتا، نواسی کا اپنے نانا سے نکاح نہیں ہوگا، تو ان کا آپس میں پردہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بہن ہے، اس کا اپنے بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی لیے بھائی سے بہن کا پردہ بھی نہیں ہے۔ بھتیجی ہے، اس کا اپنے چچا سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی لیے چچا سے پردہ بھی نہیں ہے۔ بھانجی ہے، اس کا اپنے ماموں سے نکاح نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ماموں سے پردہ بھی نہیں ہے۔ پھوپھی ہے، اس کا اپنے بھانجے سے نکاح نہیں ہوتا، بھتیجے سے، تو لہٰذا پھوپھی سے بھی پردہ مرد کا نہیں بنتا، اور پھوپھی اپنے بھتیجوں سے پردہ نہیں کرے گی۔ اسی طرح خالہ ہے، اس کا اپنے بھانجوں سے نکاح نہیں ہوتا، اسی لیے خالہ اپنے بھانجوں سے پردہ نہ کرے، کوئی بات نہیں۔ ساس، وہ اپنے جو داماد ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتی، نہ اب نہ بچی کے بعد، وہ ماں کی جگہ ہوتی ہے، اسی لیے ساس کا داماد سے کوئی پردہ نہیں ہے، وہ اس سے بیٹھ سکتا ہے، اس سے بات بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح بیوی ظاہر ہے وہ تو خاوند کے لیے ہے ہی ایسی، اور بہو جو ہے وہ اپنے سسر سے کبھی نکاح نہیں کر سکتی، چاہے اس کا خاوند بھی مر جائے، تو اس لیے سسر باپ کی جگہ ہے، تو سسر سے بہو کا کوئی پردہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں عجیب حالت ہے، سسر سے بعض عورتیں پردہ کرتی ہیں، حالانکہ سسر سے تو پردہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو باپ کی بیوی ہے، یعنی سوتیلی ماں جو ہے، وہ بھی یعنی کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا، دوسرا نکاح ہے اس کا، اس مرد کے آگے بھی بچے ہیں، تو وہ بچے اس عورت کے لیے محرم ہی ہیں، ان بچوں سے اس عورت کا پردہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کی ماں کی جگہ ہے، اس لیے ان سے پردہ نہیں ہے۔ تو اب یہ موٹے موٹے وہ رشتے ہیں کہ جن سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ اب بچ کون سے گئے؟ اب وہ بچ گئے ہیں جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، انہی سے پردہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ عورتوں کو۔ اب وہ کون کون سے ہیں؟ کزنوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب غیر محرم ہیں، ان سے پردہ ہوگا۔ ماموں کا بیٹا، اس سے پردہ ہے، چچا کا بیٹا پردہ ہے، تایا کا بیٹا پردہ ہے، خالہ کا بیٹا اس سے بھی پردہ ہے، پھپھو کا بیٹا اس سے بھی پردہ ہے۔ یہ تمام کزنوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب غیر محرم ہوتی ہیں، ان تمام سے آپ کو پردہ کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح پردہ بھی فرض ہے۔ جس اللہ نے قرآن میں عورت پر نماز فرض کی ہے، اسی اللہ نے پردہ بھی فرض کیا ہے، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کا لازم کردہ حکم ہے عورتوں پر۔ تو یہ ایک تو یہ ہو گئے۔ اسی طرح جو آپ کا خالو ہے اس سے آپ کو پردہ کرنا ہوگا۔ مرد کا خالہ سے پردہ نہیں ہے، لیکن عورت کا خالو سے پردہ ہوگا، وہ غیر محرم ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پھپھا ہوتا ہے، اب مرد کی جو پھوپھی ہے وہ تو اس کی محرم ہے، لیکن جو پھپھا ہے وہ بچی کا جو پھپھا ہوگا وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، تو آپ کا جو پھوپھا ہے اس سے بھی آپ کا پردہ بنتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کی شادی ہوگی، آپ سسرال جائیں گی، اور جو سسرال رہتی ہے وہ سسرال میں صرف 2 مرد ہیں جن سے آپ کا پردہ نہیں بنتا، ایک آپ کا خاوند اور ایک آپ کا سسر۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام سے آپ کا پردہ ہوگا۔ مثلاً دیور جو ہے اس سے بھی پردہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت نے پوچھا کہ حضور دیور سے بھی پردہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم الموت، کہ دیور تو موت ہے، موت۔ کیوں؟ وہ ہر وقت گھر میں رہتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی برائی کا ارتکاب ہو جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ باہر کا مرد گھر میں آئے گا تو اعتراض ہوگا، وہ تو رہتا ہی گھر میں ہے، اس لیے دیور سے تو اور زیادہ پردے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جیٹھ، اس سے بھی پردہ ہے، وہ غیر محرم ہے، پردہ ہوگا اس سے۔ اسی طرح آپ کے شوہر کا ماموں، آپ کے شوہر کا پھوپھا، آپ کے شوہر کا بھتیجا، آپ کے شوہر کا بھانجا، یہ سب غیر محرم ہیں، ان سے بھی آپ کو پردہ کرنا پڑے گا، اور یہ غیر محرموں کی لسٹ میں شامل ہیں۔ اسی طرح آپ کا جو بہنوئی ہے
اس سے بھی آپ کو پردہ کرنا ہے۔ دیکھیں اکثر بہنوئیوں سے عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کوئی نہیں یہ تو ہمارا بہنوئی ہے۔ ارے اس کی شادی تمہاری بہن سے ہوئی ہے، تمہاری بہن اس کی محرم بن چکی ہے، تم اس کے لیے غیر محرم ہو، تمہیں اس سے پردہ کرنا ہوگا اور اس کو بھی تم سے الگ رہنا چاہیے۔ بہرحال اپنے بہنوئیوں سے پردہ کرنے کی عادت بنائیں۔ اسی طرح جو نندوئی ہے اس سے بھی پردہ ہوگا، جو نند کا خاوند ہے۔ تو نند تو چلو عورت ہے لیکن وہ مرد جو ہے وہ تو عورت نہیں ہے، تو نندوئی سے بھی پردہ ہوگا۔ اسی طرح جو سلج کا خاوند ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے کہتے تھے یہ ہمارا سلج ہے کہ میں جو ہے میری جو رشتے میں بنتا ہے وہ وہ بھی غیر محرم ہوتا ہے، اس سے بھی اسی طرح پردہ جو ہے وہ کرنا ہوگا جیسے دوسرے غیر محرم مردوں سے ہے۔ اب یہ تو وہ رشتے دار مرد تھے جو جن سے آپ کو پردہ کرنا پڑے گا، لیکن جو پاک پتن بازار میں سوڑی گلی میں دکاندار ہیں اور وہاں پر کام کرنے والے ہیں، وہ تو آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ آپ کے کزن ہیں نہ کچھ اور ہیں، تو ان سے بھی پردہ اسی طرح فرض ہے جس طرح ان سے فرض ہے۔ یہ نہیں کہ بس ان سے فرض ہے باقی نہیں، یہ تو وہ رشتے دار تھے جن سے پردہ کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ جتنے مرد بچ گئے جو آپ کے رشتے دار بھی نہیں ہیں وہ سارے غیر محرم ہیں، ان تمام مردوں سے آپ کو پردہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا جمیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رائے بنٹ کے تھے، فوت ہو گئے۔ وہ فرمانے لگے کہ عورت جو ہے یہ کبھی بھی پردہ نہیں کرتی۔ کہنے لگے کہ بس میں عورت بیٹھی ہوگی نا، تو اگر کوئی چھوٹی عمر کا کھڑا ہے لڑکا، اس سے چھوٹا ہے، تو کہے گی بہ جا تو تے میرے پترا منگو، اس کو اپنا بیٹا بنا کے بٹھا لیتی ہے۔ کوئی برابر کا ہوگا تو اس سے کہے گی بہ جا تو تے میرے پراور گاواں، اس کو بھائی بنا لیتی ہے۔ اور کوئی بڑی عمر کا ہوگا تو اس سے کہے گی بہ جا تو تے میرے پیو ورگا ماں، اس کو اپنا باپ بنا لیتی ہے۔ تو کہنے لگے اب جتنے بڑی عمر کے ہیں وہ اس کے باپ ہیں، برابر والے اس کے بھائی ہیں، چھوٹی عمر کے اس کے جو ہے وہ بیٹوں کی طرح سے ہیں۔ پھر ہنس کے کہنے لگے پھر بیچارہ خاوند ہی بچا پردے کے لیے، باقی تو دنیا میں کوئی رہا نہیں جس سے پردہ کرنا ہے۔ تو یہ شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں بھائیوں جیسا ہی ہے، یہ تو ہمارے باپ جیسا ہی ہے۔ جیسے جوسے کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بس باپ ہی باپ ہوتا ہے، باپ جیسا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے ان سے سب سے آپ کو پردہ کرنا ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ پردہ کرنا کیسے ہے، دیکھیں شرعی پردے کے بارے میں بعض خواتین نے عجیب سا ایک فوبیا بنا دیا ہوا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، ہر وقت اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھنا اور اس طرح قید ہو جانا کہ بس تم باہر نہیں نکل سکتی، کسی کے سامنے نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے بہت سی عورتیں گھبراتی ہیں کہ بھئی ہم شرعی پردہ نہیں کر سکتی کیونکہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم نے ایسا نہیں ہم سے ہوگا، بس رہنے دو۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ کی قسم آپ عورتوں میں سے الحمدللہ ہر مسلمان عورت تقریباً 80% شرعی پردہ کرتی ہے۔ تھوڑی سی کمی ہے اسے دور آپ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 80% آپ میں سے عورتیں ایسی ہیں جو شرعی پردہ کر رہی ہیں، بس تھوڑا سی کسر ہے وہ بھی آپ دور کر لیں۔ اب شرعی پردہ کس کو کہتے ہیں یہ سمجھ لیں۔ 4 چیزوں کا نام شرعی پردہ ہے، یہ غور سے سن لیں۔ 4 چیزیں جو عورت پوری کر رہی ہے سمجھ لیں وہ شرعی پردہ کر رہی ہے۔ اب ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی غیر محرم مرد ہیں ان مردوں سے آپ نے کوئی فالتو اور فضول بات نہیں کرنی۔ یہ لفظ غور سے سن لیں، کوئی فالتو اور فضول بات نہیں کرنی۔ ضرورت کی بات کرنے سے شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ مثلا آپ کے کزن ہیں اور جو غیر محرم رشتہ دار ہیں وہ، اسی طرح آپ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، سودا لینے جاتی ہیں، وہ سب غیر محرم ہی ہے نا۔ آپ ان سے ضرورت کی بات کرنا چاہیں کر لیں، بھائی یہ سوٹ کتنے کا ہے، وہ کلر دکھا دیں، پیسے کم کر لیں، یہ ضرورت کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے ادھر تکلیف ہے، مجھے جلن ہوتی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، یہ ضرورت کی بات ہے۔
کزن گھر میں آیا، اس نے پوچھا ابو کہاں گئے؟ آپ نے کہا دکان پہ گئے۔ کب آئیں گے؟ اتنے بجے آئیں گے۔ آپ کا دیور آیا، آپ اس سے پوچھے روٹی کھانی ہے تو لا دوں، لا کے دے دیجئے۔ اور کوئی ضرورت کی بات پوچھنی ہے وہ کر لیجئے۔ تو ضرورت کی بات کرنے سے شریعت منع نہیں کرتی، اتنا سخت دین نہیں ہے ہمارا کہ عورت نے زبان پہ تالا لگانا ہے۔ بس دین یہ کہتا ہے فالتو اور بے ضرورت بات نہ کی جائے۔ اب فالتو باتیں کیا ہوتی ہیں؟ ہنسی مذاق کرنا، لطیفے سنانا، ان کے ساتھ فالتو گپ شپ کرنا، میں کیسی لگ رہی ہوں، میرا سوٹ کیسا لگ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب فالتو باتیں ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ اب الحمدللہ آپ میں سے میں نہیں سمجھتا کوئی عورت ایسی ہوگی جو کسی بھی غیر محرم سے فضول گفتگو کرتی ہوگی۔ الحمدللہ مسلمان عورت باحیا ہوتی ہے، آپ ضرورت کی بات کرتی ہوں گی، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا، اور بے فضول باتیں آپ کرتی نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کا الحمدللہ اتنا پردہ تو آپ بھی کرتی ہیں۔ دوسری بات شرعی پردے میں جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں اکیلی نہ بیٹھے۔ اب میں نہیں سمجھتا آپ میں سے کوئی عورت ایسی ہوگی جو کسی غیر محرم کے ساتھ بلا وجہ تنہائی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب مثلا جب بھی کوئی مرد آپ کے کمرے میں غیر محرم آ کر بیٹھا ہے، آپ اٹھ کر باہر آ جائیں۔ مرد باہر آ گیا ہے تو آپ اندر چلی جائیں، یہ شرعی پردہ ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسی کمرے میں آپ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ غیر محرم چاہے کزن ہو، چاہے دیور ہو، چاہے نندوئی ہو، جو بھی ہو، وہ بھی اسی کمرے میں بیٹھا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ شرعی پردہ کرنے والی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھتی۔ دو باتیں ہوگی، ایک کیا کہ اس کے ساتھ فضول بات نہیں کرے گی، دوسرا غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھے گی، اور تیسری بات یہ کہ غیر محرم کے ساتھ عورت سفر نہیں کرے گی۔ یہاں سے لاہور جانا ہے، ملتان جانا ہے، یا کسی اور شہر میں جانا ہے تو غیر محرم بس ایک وہ ہے ایک آپ ہیں، دونوں جا رہے ہیں سفر میں، اس طرح نہیں کرنا، یہ بھی منع ہے۔ اب یہ تین کام ہر مسلمان عورت تقریباً کرتی ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ سفر میں بھی نہیں جاتی، کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں بھی نہیں بیٹھتی، اور کسی غیر محرم کے ساتھ فضول بات بھی نہیں کرتی۔ اب جو تھوڑا سا کسر باقی ہے نا، وہ چوتھی چیز کی ہے، وہ کیا کہ غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کھولنا، اپنا چہرہ نہیں کھولنا۔ اب چہرہ نہیں کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ گھر میں ہیں، اب گھر میں تو برقع نہیں پہن سکتی نا، آپ کو جھاڑو تپڑی کرنی ہے، ہنڈیا روٹی کرنی ہے، تو وہ کیسے کریں گی؟ جوائنٹ فیملی میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کزن بھی آ رہے ہیں، نندوئی بھی آ رہا ہے، اور سب کچھ آ رہے ہیں، اب وہاں کیا کریں گی؟ دیکھیے آپ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، غیر محرم گھر میں آیا، آپ فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے جھاڑو لگانا شروع کر دیں، پردہ ہو گیا۔ اگر سچویشن ایسی ہے کہ دوسری طرف چہرہ ہو ہی نہیں سکتا اور وہ بھی سامنے آ گیا ہے، اب اللہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ جو آپ نے سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیں، جس کو ہم گھونگھٹ کہتے ہیں، ہلکا سا گھونگھٹ نکال لیں اور اپنے جھاڑو لگاتی رہیں، برتن دھوتی رہیں، روٹی سالن پکاتی رہیں۔ اب اس مرد کے ذمے ہے وہ آپ کو نہ دیکھے، اگر پھر بھی وہ آپ کو دیکھے گا وہ گناہگار ہوگا، آپ اللہ کے ہاں گناہگار نہیں ہوگی۔ لو آپ بتاؤ یہ کوئی بہت مشکل کام ہے؟ چہرہ پرے کر لینا یا اس کے اوپر ہلکا سا گھونگھٹ ڈال لینا اور اپنا کام بھی کرتے رہیں۔ اور اگر یہ پاسبل ہو کہ آپ جگہ ہی تبدیل کر لیں، دوسرے کمرے میں جا کر صفائی یا کام کر لیں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ تو یہ چار باتیں جو عورت پوری کر رہی ہے وہ شرعی پردہ کرتی ہے۔ وہ چار باتیں کیا ہیں کہ غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ نہیں کھولتی، غیر محرم کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھتی، غیر محرم سے فالتو بات نہیں کرتی، غیر محرم کے ساتھ سفر نہیں کرتی۔ یہ چار کام جو عورت کرتی ہے وہ سمجھ لے کہ میں الحمدللہ شرعی پردہ کر رہی ہوں، اور جو یہ چاروں میں سے ایک کام بھی نہیں کرتی اس کا مطلب ہے اس کے شرعی پردے میں ابھی کمی ہے، پورا شرعی پردہ اس نے کرنا ابھی تک شروع نہیں کیا۔ اب آپ سے عرض ہے، دیکھیے آپ نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ شرعی پردے ہی کا اہتمام کریں گی۔ دیکھیے میں نے عرض کر دیا کہ شرعی طور پر یہ کتنا ضروری ہے، اور عقلی طور پر آپ دیکھیں
تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ شرعی پردہ کتنا ضروری ہے۔ عقل سے بھی انسان کو نہ کوئی سوچنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، ایک بزرگ گاڑی میں جا رہے تھے، ان کے سامنے ایک مرد اپنی بیٹی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور وہ بیٹی بالکل بے پردہ تھی۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ تو ان کے پاس کافی سارے پیسے تھے، بزرگوں نے وہ سارے پیسے جیب سے 5-5 ہزار کے نوٹ نکالے اور اپنے سامنے میز کے اوپر رکھ دیے، بیگ کے اوپر۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، ارے بھائی یہ قیمتی چیز ہوتی ہے پیسے، تم نے یہ کیسے سب کے سامنے کھلے کر دیے اور رکھ دیے ہیں؟ ان کو چھپا کر رکھو، یہ چھپانے کی چیز ہے۔ تو وہ کہنے لگے، بس میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی ان پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ مجھے پیسے چھپانے کا مشورہ دے رہے ہیں اور اپنی بیٹی جو پیسوں سے بھی قیمتی ہے اس کو کھلا لیے پھر رہے ہیں۔ اس کو کیوں نہیں چھپاتے؟ اس کو کیوں نہیں پردہ کرواتے؟ تو اس کی عقل میں بات آ گئی کہ واقعی بات تو صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں، کیلے کا چھلکا اگر کیلے کے اوپر ہو تو کوئی مکھی بھی کیلے کے اوپر نہیں بیٹھ سکتی جب تک چھلکا رہے گا، اور آپ چھلکا اتار دیں کیلے کا، اس کے بعد دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد کیڑیاں بھی آ جائیں گی، مکھیاں بھی آ جائیں گی۔ اسی طرح جو عورت پردے میں رہتی ہے، کسی غیر محرم مرد کی گندی نگاہ کا کیڑا اس کے اوپر نہیں آتا، اور جو ہی یہ اپنا چہرہ کھول دیتی ہے بے پرد ہو جاتی ہے۔ اب ہر کوئی اس کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک تو پردہ ہماری حیا کا تقاضا ہے، دوسرا ہماری غیرت کا تقاضا ہے۔ یہ ہماری غیرت بھی ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے کچھ تو ہمارے اندر حیا ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے۔ اللہ نے بیٹی کو زینت نہیں کہا دنیا کی، بیٹوں کو کہا۔ کیوں؟ زینت کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور بیٹیاں دکھانے کی چیز نہیں ہوتی، چھپانے کی چیز ہوتی ہیں۔ اس لیے بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زینت نہیں کہا کہ یہ چھپانے کی چیز ہے، یہ گھر کی زینت ہے، باہر کی نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو عورت کہا جاتا ہے۔ عورت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عورت کا ترجمہ کسی ڈکشنری میں آپ دیکھیے گا، آپ کو ملے گا، عورت کہتے ہیں وہ چیز جس کو چھپا کر رکھنا ضروری ہو، اس کو عورت کہتے ہیں، وہ چیز جس کو چھپا کر رکھنا ضروری ہو۔ اب آپ بتائیں کہ آدمی سیب لائے اور کھائے ہی نہیں، جوتا لائے اور پہنے ہی نہیں، کپڑا لائے اور پہنے ہی نہیں، تو سب بے وقوف کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کیوں؟ سیب کا مقصد تو کھانا ہے تو کھا کیوں نہیں رہا؟ جوتے کا مقصد پہننا ہے تو پہن کیوں نہیں رہا؟ اسی طرح عورت کا مقصد چھپانا ہے تو یہ چھپ کیوں نہیں رہی؟ اس کو چھپنا چاہیے۔ ان چیزوں سے سبق سیکھیے کہ جب تک کوئی چیز اندر اپنے چھلکے میں رہتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، چھلکے سے نکل آئے تو وہ محفوظ نہیں رہتی۔ اب بے پردگی کے نقصانات ہمارے معاشرے میں آپ آئے دن فیس بک پر دیکھتی ہیں، ٹی وی پر سنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بیچاری شکار ہو رہی ہیں لوگوں کی ہوس کا۔ وجہ کیا ہے؟ یہی بے پردگی۔ ابھی موٹر وے پر معاملہ ہوا، وجہ کیا تھا؟ وہی بے پردگی کہ اکیلی عورت سفر میں نکلی، کوئی مرد اس کے ساتھ نہیں، تو ظاہر ہے نقصانات تو ہوتے ہیں نا پھر اس قسم کے۔ تو اس لیے بے پردگی کی وجہ سے مرد اور عورت کے آپس میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے، طلاقیں تک ہو جاتی ہیں کہ تم اس سے بات کر رہی تھی، تم اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اب اگر یہ پردہ کرتی تو اس کا مرد اس پر ایسے الزامات تو نہ لگاتا نا۔ تو اس لیے عقل مند عورت وہی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر رکھتی ہے۔ اب آپ سے درخواست ہے، یہ ساری تفصیل میں نے عرض کر دی ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے آپ اپنے گھروں میں رہیں۔ دوسرا درجہ یہ کہ گھر سے نکلے تو برقع پہن کر یا بڑی چادر لے کر نکلے جس میں آپ کا پورا جسم بھی چھپا ہوا ہو اور آپ کا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو۔ عورتیں کہتی ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں۔ اب آپ بتائیں کہ حضور کے زمانے میں عورتیں ننگی تھوڑی پھرتی تھیں، کپڑے تو پہنے ہوتے تھے نا انہوں نے۔ تو پردہ تو آیا ہی چہرے کے لیے ہے، ورنہ باقی جسم تو ویسے کپڑے نے چھپا رکھا تھا۔ اس لیے چہرے کو پردے سے باہر کرنا یہ بہت بڑی حماقت کی بات ہے، ایسا تو ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس کی نیت کر لیں کہ آج سے میں نے پردہ شروع کر دیا،
اب ہوگا کیا، لوگ آپ کو تانے ماریں گے، آہو آ گئی بڑی پردے والی، ایسی پھرتی رہتی ہے، اور اب آ کے جناب یہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی کو، چلو ٹھیک ہے 100 چوہے کھا کے بھی بلی حج کو جا رہی ہے، چلو حج تو کر رہی ہے نا، چاہے اس نے 100 چوہے کھائے، چھوڑو، حاجی کے تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ اس بلی کے بھی سارے چوہے معاف کر دیں گے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، آج سے اللہ کا حکم سمجھ کر پردہ کرنا شروع کر دینا ہے، اور بتا دینا ہے ہر غیر محرم کو کہ بھائی ضرورت کی جو بات کرنی ہو مجھ سے کر لو، لیکن اب میں نے شرعی پردہ شروع کر دیا ہے، اب میں آپ سے فضول باتیں نہیں کروں گی، اسی طرح آپ کے سامنے چہرہ نہیں کھولوں گی، اور بس میں نے اب پردہ شروع کر دیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا سکون آئے گا، کیسا لطف آئے گا، اور اللہ آپ سے کیسے خوش ہو جائیں گے۔ اور اللہ کی قسم آج تو اللہ نے پردہ اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا۔ مجھے ابھی ایک خاتون نے سوال پوچھا چند دن پہلے کہ جی میں ایک جاب کرتی ہوں تو میں پردہ کیسے کروں، وہاں تو پردے کا ماحول ہی نہیں۔ میں نے اس کو کہا کہ کرونا وائرس نے الحمدللہ عورتوں کو پردے کا بڑا آسان حل دے دیا ہے، آپ ماسک لگا کر جائیں، ان سے کہیں جی میں ماسک لگاتی ہوں، مجھے خطرہ ہے کہ مجھے کوئی وائرس نہ چڑھ جائے، تو ماسک لگانے سے خود ہی پردہ ہو جائے گا چہرے کا۔ تو اگر آپ کو دشواری ہے پردہ کرنے میں تو آپ ماسک لگانا شروع کر دیں، خود بخود آپ کا پردہ ہو جائے گا، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ اور یہ نہ سوچیں، دیکھیں یہ شیطان بڑا دھوکہ دیتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کراچی کے تھے، ان سے ان کی کسی رشتہ دار خاتون نے کہا کہ میں اب کیسے پردہ کروں گی؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی مجھے تو سب نے دیکھا ہوا ہے، اب پردے کا کیا فائدہ؟ مطلب یہ کہ جتنے کزن ہیں